اللہ رب العالمین جل وعلا نے کلام مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بعض بد نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں خود بھی وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ اتنی گمراہی کی طرف بڑھے ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے سن سن کر کے دوسرے لوگ بھی گمراہی کی طرف آ جاتے ہیں اور گمراہی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، اپنا دین ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مگر کچھ انعام یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی صراط مستقیم پر ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے دوسرے مسلمان بھی حقیقی طور پر راہ ہدایت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسی پارٹی ہونی چاہیے، ایسی تنظیم ہونی چاہیے، ایسی تحریک ہونی چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے، سچے مسلک کی طرف بلائے، مذہب کی طرف بلائے، اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ اور فرمایا یہی لوگ وہ ہیں جو ہدایت پا کر کے کامیاب ہو گئے ہیں، کامران ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے اور میں نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا بندے پر جتنا زیادہ انعام فرماتا ہے اور فرمانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے اتنا ہی زیادہ افراد کو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی ہستیاں گزری ہیں اور ان کا تذکرہ ملتا ہے جن کے ذریعے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد کو صحیح عقائد اور اچھے اعمال کی رہنمائی ملی، اور ان کا نام حق کا استعارہ بن کر کے ایسی حق کا استعارہ بن گیا، اور ایسی ہی جلیل القدر، عظیم المرتبت، عظیم الشان، نمایاں ہستی جسے دنیا اسلام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا کے مبارک کلمات سے یاد کرتی ہے، القابات سے یاد کرتی ہے، کیا بات ہے۔ تو سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے عقائد و اعمال کی اصلاح کی، بدعت و گمراہی کے خاتمے کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ دنیا بھر کی علماء حق نے آپ کو مجدد قرار دیا۔ ہر 100 سال کے بعد اللہ کریم کم از کم ایک ایسے مجدد کو کم از کم پیدا فرماتا ہے کہ جو دین پر جمنے والی گرد و غبار کو صاف کر دیتا ہے۔ وہ دین نیا نہیں لے کر کے آتا، دین وہی جو رسول اللہ سے چلتا ہوا آتا ہے۔ اس دین کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں وہ مجدد کا کام ہوتا ہے کہ ان خرافات کو دور کرے اور دین کو صاف ستھرا اجلا کر کے امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اس صدی کی عظیم ہستی 14ویں صدی کے مجدد حضور سیدنا امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کی ولادت،
آپ کی آباء و اجداد، تھوڑا سا آپ کا تعارف کروا کر کے پھر اس عظیم رہنما کی کچھ رہنمائی سے ہم باتیں حاصل کریں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی میں ہند کے شہر بریلی میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ صاحب ثروت دینی علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا پیدائشی نام رکھا گیا محمد، اور آپ کے دادا جان مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو احمد رضا کہہ کر کے پکارا۔ آگے چل کر کے آپ نے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کیا عبد المصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے بمانا یہاں غلام ہے۔ بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں، آپ کی آباء و اجداد افغانستان صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑیچ کے پٹھان تھے۔ ہجرت کر کے مرکز الاولیاء لاہور آئے، پھر لاہور سے دہلی کی طرف منتقل ہوئے، اور آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان صاحب قادری اور دادا جان مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام نامی اس میں گرامی ہے شاہ آل رسول مہریروی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مختصر تعارف کرواتے ہوئے میں آپ کی ذات والا صفات کے کچھ حسین پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سماعت کیجئے گا کہ امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعائیں آپ نے تعلیم فرمائیں، یعنی کہ یہ دعا پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ دعا پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بعض وہ دعائیں ہیں جو حضور نے خود بھی پڑھی، اور بعض وہ دعائیں ہیں کہ جو حضور نے پڑھنے کی ترغیب دلائی، بعض وہ دعائیں ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے ان کے فضائل بھی بیان کیے۔ ایسی دعاؤں کو کہتے ہیں دعائے معصورہ، جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی دعائیں ہوتی ہیں۔ بہرحال بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس عملیات کے ذخائر ہیں۔ یہ ذخیرے کی جمع ہے جی، ذخائر یعنی عملیات کی جو کتابیں ہیں، لا تعداد ہے میرے پاس عملیات کے ذخائر ہیں، لیکن بحمدہ تعالی کبھی اس کی طرف ہماری توجہ اور خیال بھی نہیں گیا۔ ہمیشہ ہی ان دعاؤں کو عمل میں لایا ہوں جو احادیث میں ارشاد ہوئی ہیں، اور میری تمام مشکلات انہی سے حل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بندگان خدا کہتے ہیں بڑا لاچار ہوں، بڑا مجبور ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں اس پریشانی سے، ٹینشن سے نکل جاؤں۔ ہم متعدد بار ان کو قرآن و حدیث کی دعائیں بتاتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ بھئی اور کوئی عرشوں سے تو نہیں اترنے والی، اب وہ جو قرآن میں آ گئی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں وہی دعائیں ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا اعتماد اتنا بڑا ہے کہ فرمایا فقیر انہی دعاؤں کو عمل میں لاتا ہے جو قرآن و حدیث میں اور بالخصوص زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہی دعاؤں میں سے ایک دعا آپ کے عمل میں رہا کرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ کو، آزمائش میں مبتلا بندے کو، بیمار کو، مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اس بیماری سے ہمیشہ محفوظ رہے گا جس بیمار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو یہ بیماری اس بندہ خدا کے قریب نہیں آئے گی۔
اور جس مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی جائے گی، امید قوی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ آزمائش اس بندہ مومن پر نہیں آئے گی۔ یہ حدیث کی مشہور کتاب جامع ترمذی جو صحیح ستہ میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 3431 نمبر حدیث ہے۔ مفہوم یہ بنتا ہے اس کا، سب خوبیاں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں تم مبتلا ہو، یعنی سامنے والا، اور مجھے اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، تو پڑھنے والا ہمیشہ اس مصیبت سے محفوظ رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے گا، اگر یہ دعا کسی مصیبت زدہ کے سامنے پڑھنی ہو تو باواز بلند نہ پڑھی جائے تاکہ اس مصیبت زدہ اس بیمار کی دل آزاری نہ ہو، آہستگی سے یہ دعا پڑھ لی جائے۔ خیر، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دعا کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے، اور جن جن امراض کے مریضوں اور جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر فرماتے میں نے یہ دعائیں پڑھیں، کبھی بھی آج تک ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں امید قوی ہے کہ ان بیماریوں سے آخری دم تک بھی اللہ مجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ اعتماد آپ کا دعاؤں پر اتنا ہے، لیکن ہمیں تو کالے پیلے نیلے جو وظائف چاہیے، جو قرآن و حدیث کی مخالفت بھی کرتے ہوں، اور جو وظائف دینے والا بھاری بھاری رقمیں بھی لے اور کہے کہ جناب یہ بات ہے کہ یہ وظیفہ اور یہ عملیات اور یہ تعویذ زعفران سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک آپ کو کالے رنگ کا بکرا دینا پڑے گا اور ایک کالے رنگ کا مرغا دینا پڑے گا، اور اتنا اتنا راشن آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ بڑا کمال کا تعویذ ہے۔ اب وہ تعویذ وہ بندگان خدا لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مہنگے پیسے دے کر کے، بہت زیادہ رقم دے کر کے میں نے یہ وظیفہ لیا ہے، پھر اس پر اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو مہنگے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر جو مہنگی ادویات تجویز کرتے ہیں، ان کی طرف زیادہ بندے کا ذہن بنتا ہے کہ یہ قابل طبیب ہے، قابل حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے اچھی میڈیسن لکھی ہیں، بلکہ بعض کو اگر سستی میڈیسن وہ لکھ کر کے دے دے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی اچھی دوائی لکھ کے دے دیں تاکہ مجھے جلدی جلدی آرام آ جائے۔ تو ان کا مزاج یہ بنا ہوتا ہے کہ ان کو سستی دوائی سے آرام آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ذہنی طور پر وہ ٹھیک ہونے کو تیار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر بھی بھانپ لیتے ہیں جناب، جس طرح عامل بھانپ لیتے ہیں مریضوں کو دیکھ کر کے، ان کی نفسیات کو پرکھ لیتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر حضرات بھی نفسیات کو پرکھ لیتے ہیں، پھر مریض کی سوچ کے مطابق ان سے پیسے بٹور کر کے ان کے علاج معالجے میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کو ایک مرتبہ شدید بخار نے گھیر لیا۔ شدید بخار کی وجہ سے آپ کا گلا بند ہو گیا۔ ان دنوں میں ہندوستان کے اندر طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ یہ طاعون ایک ایسی بیماری تھی کہ جو جان لیوا بیماری کہلاتی تھی۔ اب آپ کے منجلے بھائی یعنی درمیانے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طبیب کو لے کر کے آئے۔ آپ یہ واقعہ امام اہل سنت خود بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے میری حالت دیکھی اور مجھے چیک کیا تو مجھے کہنے لگے، کیونکہ میں بول تو سکتا نہیں تھا، کہنے لگے میرے بھائی کو اس کو وہی ہے وہی ہے وہی ہے، اس کو وہی ہے وہی ہے۔ اب فرمانے لگے میں اس کو جواب تو دے نہیں سکتا تھا، میرا گلا بند ہوا پڑا تھا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ طاعون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے طاعون کا مرض ہو، کیونکہ طاعون کے مریضوں کو دیکھ کر کے میں نے یہ دعا پڑھی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ حضور نے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو اس بیماری سے وہ محفوظ رہے گا۔ کہا میرا یقین کامل یہ ہے
کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مطمئن رہے اور ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے مجھے یہ بیماری ہے ہی نہیں اور زندگی میں کبھی یہ بیماری مجھے آئے گی ہی نہیں، کیونکہ میں نے ایسے مریضوں کو دیکھ کر کے یہ دعا میں نے پڑھی ہے اور مجھے حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل یقین ہے کہ اس بیماری سے اللہ مجھے محفوظ فرما دے گا۔ تو گویا پھر آپ چند ہی دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے اور پھر بیماری آپ کے یہ بیماری پوری زندگی آپ کے قریب نہ آئی۔ تو مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احادیث میں بیان کی جانے والی دعاؤں پر اعتماد، دعاؤں پر یقین اور دعاؤں پر بھروسہ اور حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی ذات پر کامل اعتماد آج یقین کی دولت ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ آج جو وظائف ہم پڑھتے ہیں، تمام تر وظائف پڑھنے کا ہمارا مدعا مال مل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، پلاٹ مل جائے، مکان مل جائے، کاروبار میں وسعت ہو جائے، گاڑی آ جائے، اچھا مکان بن جائے، کوٹھی بن جائے، فلاں ہو جائے۔ میرے تو حالات درست ہی نہیں ہوتے، میں تو تنگ دستی کا شکار رہتا ہوں۔ فلاں صاحب نے یہ دعا بتائی، میں نے بڑی پڑھی ہے جناب۔ فلاں نے یہ وظیفہ بتایا، میں نے بہت پڑھا ہے جناب۔ مجھے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو پہلے غور یہ کرنا ہے کہ کیا 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے؟ نمبر 2، رزق حلال کھانے کی عادت ہے؟ نمبر 3، کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا؟ نمبر 4، جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی حلال کے ہیں؟ کہیں اس میں حرام کی مکسنگ تو نہیں ہے؟ اب اپنے اعمال پہ غور کرے، اپنے افعال پہ غور کرے، اپنے کردار پہ غور کرے، اپنی حالت پہ غور کرے کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ جو اس کا اثر بظاہر ہو نہیں رہا۔ لیکن بات یہ ہے حضور کا فرمانا حق سچ ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن جانے کائنات کے منہ سے جو لفظ نکلے ہیں وہ لفظ وہی ہیں، ان کی تاثیر وہی ہے جو حضور نے بیان فرما دی ہے۔ بہرحال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یقین کامل اتنا بڑا یقین کامل ہے کہ کمال ہے۔ آئیے آپ ایک مرتبہ 23 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو ان دنوں میں جو سفر ہوتے تھے اکثر و بیشتر وہ سمندری جہاز، بحری جہاز جسے کہتے ہیں، بحری جہاز کے ذریعے ہی سفر ہوتے تھے۔ اور ابھی وہ لوگ بھی آپ کو مل سکتے ہیں کہ جنہوں نے بحری جہازوں کا سفر کیا ہے۔ اور آج اگر آپ کراچی میں جائیں تو آپ کو بڑے بڑے بحری جہاز بھی نظر آئیں گے، اور وہ کیفیات ان دنوں جہازوں کی یہ نہیں تھی جو آج جدید دور میں ہے۔ تو بہرحال آپ بحری جہاز میں سفر کرتے ہوئے حرمین طیبین پہنچتے ہیں، اور پھر حرمین طیبین کی حاضری دینے کے بعد آپ پلٹ کر کے واپس آتے ہیں، تو واپسی پر مخالف سمت سے ہوا آتی ہے، جسے تندیے باد مخالف کہتے ہیں، کہ جدھر سواری جا رہی ہو ادھر سے ہی ہوا آ رہی ہو۔ تو اب ہم نے جانا سامنے ہے، سامنے سے ہوا آ رہی ہے، تو اب وہ ہوا کا زور جب بڑھتا ہے تو موٹر سائیکل بھی چلانے میں دقت ہوتی ہے، کار بھی چلانے میں دقت ہوتی ہے، اور کشتی والوں کو اور بحری جہاز والوں کو تو بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، کیونکہ مخالف سمت سے جو ہوا چلتی ہے اس سے طغیانی پیدا ہوتی ہے، اور سمندر کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جہاز اور کشتی ڈاواڈول ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر اس دنوں میں سمندر میں طغیانی طوفان بھی آیا،
3 دنوں تک وہ طوفان یوں ہی رہا۔ آپ کی والدہ بہت پریشان ہو کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں جان کی پریشانی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے اماں جان سے کہا آپ بالکل حوصلہ رکھیں اور یقین کامل رکھیں کہ یہ جہاز اس طغیانی موجوں کی نظر نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کر امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹینشن چھوڑ دیں۔ فرمانے لگے جیسے ہی میں نے یہ قسم کھائی مجھے احادیث کریمہ یاد آ گئی کہ اللہ کی ذات پر ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ اللہ ایسا ہی کر دے گا۔ فوراً میں نے دل ہی دل میں توبہ کی، میں نے کہا مالک میرا منشا یہ تو نہیں تھا، لیکن میرا یقین کامل حضور کی دعا پر یہ تھا کہ میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو کشتی پر سوار ہوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا بھی آپ نے ذکر فرمائی۔ کہنے لگے دعا یہ ہے بسم اللہ المالک الرحمن مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جو کوئی کشتی پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھ لے، بحری جہاز پر سوار ہو کر کے یہ دعا پڑھ لے، تو وہ کشتی بحری جہاز انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ فرمانے لگے یہ میں نے دعا پڑھ لی ہے، مجھے میرے نبی پر یقین ہے، دعا پر بھی یقین ہے کہ یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، انشاءاللہ یہ صحیح و سالم اپنے وطن میں پہنچ جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ خیریت سے 2 گھڑیاں گزری تھیں، وہ طغیانی موجوں نے بھی تھمنا شروع کیا، جہاز بھی اپنے لیول پر آ گیا، مخالف سمت سے آنے والی ہوا بھی رک گئی، اور سارے مسافر اطمینان میں آ گئے۔ شاید امام اہل سنت نے ہدایت کی بخشش میں اس کا ذکر یوں بھی کیا ہے کہ شاید اسی کو سامنے رکھا ہے واقعے کو۔ کہنے لگے البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفان ہو شروبا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ کریم آقا میں سمندر کے اندر ہوں، جہاز میں سوار ہوں، اس کی موجیں چڑھی ہوئی ہیں، میرے کریم طغیانی موجیں ہیں، میں بے کس ہوں اور طوفان ہوش اڑا دینے والا ہے، میرے کریم بھمر میں پھنس گیا ہوں، یہ چکر جو ہوتا ہے بھمر میں پھنس گیا ہوں۔ ایسی حالت میں آپ میری کشتی کو کنارے لگا دیں۔ تو گویا آپ کا یہ کلام بتاتا ہے کہ پھر کرم بالائے کرم ہو گیا، اللہ کے حبیب کی برکت سے جہاز خیر و عافیت سے ہند کی سرزمین پر پہنچا۔ تو میں بات کرتے ہوئے کہیں بہت آگے اور دور نہ نکل جاؤں، پلٹ کر کے اسی موضوع کی طرف آتا ہوں جو موضوع میں نے شروع کیا ہے۔ تو میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ السلام کے کچھ بندگان خدا ایسی ہوتے ہیں جو عظیم رہنما ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے کہ مخلوق کی رہنمائی تم نے کرنی ہے، مخلوق کی اصلاح بھی تم نے کرنی ہے۔ اور یہ عظیم رہنماؤں میں ایک رہنما ہیں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ علم جو اللہ تعالیٰ کی عظیم عطا ہے، لیکن اس وقت وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اگر وہ علم نفع بخش نہ ہو تو بعض اوقات وہ سزا ہوتا ہے، یعنی کبھی نفع بخش ہو جاتا ہے، کبھی وہی سزا کا مستحق بھی بنا دیتا ہے۔ اس کو میرے حضور سراپا نور علیہ السلام نے اپنے فرامین کی پیاری پیاری اداؤں میں بیان کیا، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2722 میں بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں الہی اس علم سے اپنی پناہ عطا فرما جو نفع نہ دے، یعنی ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو، مجھے اس سے پناہ عطا فرما دے، اپنی پناہ عطا کر دے۔ جو علم مجھے نفع نہ دے وہ مجھے اس سے پناہ دے دے مالک، میں ایسے علم سے نہیں اس کے قریب آنا چاہتا، وہ علم ہی مجھے نہ دے جو مجھے نفع نہ دے۔ گویا جو علم نفع دے وہ علم حاصل بھی کرنا چاہیے، جو علم نفع نہ دے اس علم کا کیا کرنا۔
اگر علم دنیاوی ہے تو چلیے دنیاوی طور پر تو اس کا نفع ہوگا، اگر دینی علم ہے اس کا دینی سطح پر بھی فائدہ ہوگا، اور جو نہ دین میں نہ دنیا میں ترقی کا باعث بنے، نفع بخش نہ بنے، تو ایسے علم کو کیا کرنا ہے؟ بعض لوگ سارا دن سوشل میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں، جب انہیں کہیں کہ یار آپ اتنی دیر میں کچھ دینی کتاب پڑھ لیں، اتنی دیر آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، نوافل پڑھ لیں، قرآن کی قرات کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، حضور پر نور سید عالم کے ذات پر درود پڑھ لیں، سلام پڑھ لیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی یہ نالج حاصل کر رہا ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، میرے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھئی اپنی میموری کے اندر عجیب و غریب چیزیں بھر کر کے ہم ہر وقت اس کو فل کیے رکھتے ہیں، جبکہ وہاں کوئی اچھی بات سمانے کی جگہ ہی بچتی نہیں ہے، وہ کیپیسٹی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی ایسی چیزیں دیکھ کر کے پھر اچھی بات کی اس دماغ میں جگہ ہی نہیں رہتی، پھر کہتے یار میں اچھی باتیں سنتا ہوں تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ اب آپ دیکھ لیں جناب، کوئی کھیل تماشا لگا ہوا ہو تو وہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے گھر کی بات آ جائے، اللہ کے دین کی بات آ جائے، محفل کی بات آ جائے، اجتماع کی بات آ جائے، اجتماع ذکر و نات کی بات آ جائے، تو ہم کہتے ہیں جناب کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے؟ یہ میں موبائل استعمال کر رہا ہوں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اب کب تک میں نے استعمال کرنا ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ واللہ با خدا میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں کہ جو گھنٹوں تک موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کوئی فائدہ مند بات نہیں دیکھتے، کوئی فائدہ مند بات نہیں پڑھتے، کوئی تحقیقات فائدہ مند نہیں ہوتی، فضول میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جناب؟ کا فنی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی فنی ویڈیو دیکھ کر آپ کو ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، فلاں چیز دیکھ، بھئی اس کو دیکھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا کیا؟ آپ کی نگاہوں کا نقصان ہوگا، آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا، اور آپ کے دماغ پہ اس کا اثر ہوگا، اور دماغی جو آپ کی قوت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائے گی، وقت برباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی ماہر نے کہا تھا وقت وہ چیز ہے کہ جو ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا پھر آنے والا نہیں ہے، پیسہ چلا جائے تو دوبارہ مل جاتا ہے، زیادہ بھی مل سکتا ہے اور زیادہ بھی مل سکتا ہے، اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں ملے گا، وہ گیا، جو دن چڑھا اس نے اترنا ہے جناب۔ عمر ہماری بڑھ نہیں رہی جناب، کم ہو رہی ہے۔ اگر عمر کے ہم نے گزارنے تھے 60 سال تو بعض نے 50 گزار لیے، 52 گزار لیے، 55 گزار لیے۔ اب یہ بڑھ تھوڑی رہی ہے عمر تو گھٹ رہی ہے، دن با دن ہم قبر کے قریب جاتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، اور پھر قبر کے اندر ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو، حضور نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے، اللہ کی پناہ مانگی ہے، مولا مجھے ایسا علم نہ دے کہ جو نفع بخش نہ ہو۔ اس دور کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس موبائل کا وہ آلہ آیا کہ جس میں ہم دن رات وہ دیکھتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جن کو سننے کے بعد دین اسلام کے شک و شبہات میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اور ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، متذبذب ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے بندہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، اور اسلام سے نکل کر کے پھر کفر کی وادیوں میں بھٹکتا ہے، جو قیمتی دولت تھی ایمان وہ بندے کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا تھا۔ آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجدد اور 14ویں صدی کے عظیم انسان مجدد اعظم ہیں امام احمد رضا خان۔ ان کا علم، ان کا علم، ان کا قرآن کا علم، حدیث کا علم، ان کا جناب والا فقہ کا علم، نجوم کا علم، منطق کا علم، ان کا فلکیات کا علم، کم و بیش اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمٰن نے قدیم علوم اور جدید علوم ملا کر کے پرانی تحقیقات 55 علوم
پھر علماء نے اور تحقیقات کی تو 100 علوم گنوائے، پھر اور تحقیقات کی 120 علوم تک گنوا دیے، اور تحقیقات کی تو جدید تحقیقات کے ذریعے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ کریم نے 150 علوم کا شہنشاہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، 150 علوم، اور یہ اس بات پر دال ہے، دلیل ہے کہ ان علوم پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ خالی یہ علم نہیں آپ نے حاصل کیا یا علم نہیں آپ کو ملا، اس فن کی کتابیں بھی آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ تو میں بات کرتے ہوئے کہیں بہت دور نہ نکل جاؤں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 1905 کے اندر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ دوسری مرتبہ حرمین طیبین میں حاضر ہوئے تھے تو سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے اور بیت اللہ کا حج کرنے حرمین شریفین کی طرف یہ روانہ ہوئے، وہاں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچے، مکے میں بھی پہنچے، ان بہاروں میں یہ برکات کثیرہ کو لوٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت وہاں ترکوں کی حکومت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ترکی بڑے صحیح العقیدہ اور حضور کے سچے عشاق تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی محبت تو کتاب و سنت کے اندر بہت ساری ملتی ہے، کتابوں میں ان کی محبتوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ خیر، اس وقت وہاں جو ترکوں کی حکومت تھی وہ خوش عقیدہ تھے، نبی پاک کی عظمتوں کو تسلیم کرنے والے تھے، حضور کے کمالات کو ماننے والے تھے۔ تو یہ حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، لیکن بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت شریف مکہ یعنی امور حج و عمرہ کا انتظام کرنے والے منتظم کو اعلیٰ حضرت سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ ایک عالم ہند سے آیا ہے، کافی ساری کتابوں کا مصنف ہے، اور وہ ہند کے اندر نئے نئے عقائد کو متعارف کروا رہا ہے اور لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے، اور کہلاتا عاشق رسول ہے۔ شریف مکہ نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ علی عبداللہ پاشا اس کو کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ کہا جی ہاں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ اسے بلائیں اور اس سے سوالات کریں۔ آپ نے فرمایا بھی ایسے کرو، شریف مکہ نے حج و عمرے کا انتظام کرنے والے منتظم نے کہا آپ ایسا کرو، سوالات مجھے لکھ کر کے دے دو، تو میں ان کی بارگاہ میں یہ سوالات رکھ دیتا ہوں، تاکہ پھر وہ جو جوابات دیں گے تو اس کے مطابق ہم دیکھ لیں گے۔ تو ان بد مذہبوں نے 5 سوالات کا گلدستہ تیار کر کے شریف مکہ کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچا دیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا آپ مہربانی کریں اس کا جواب دیں۔ آپ فرماتے ہیں جی میں یہاں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ میری یہاں لائبریری ہے اور نہ میری طبیعت ساتھ دیتی ہے کہ ان کے جوابات لکھوں، اور بخار کی مجھے شدت ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ پھیلا ہوا ہے، آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور آپ کے اوپر عجیب و غریب الزامات لگائے گئے ہیں، اگر آپ نے یہ جواب نہ دیا تو عجیب کام ہو جائے گا، مہربانی کریں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کیا حسین انداز ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا؟ کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ زمزم کے کنویں کے پاس آئے، کنواں ہوتا ہوگا اس وقت، آج کل تو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو زمزم کے پاس آئے، زمزم سے وضو کیا، پیا، اور ادھر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت کی خاطر حضور سے التجا بھی کی ہے، اور پھر آپ نے قلم اور کاغذ لے کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے لکھنا شروع کیا، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے 8 گھنٹوں کی لکھائی وہ 2 طرح میں تقسیم کی علماء نے، 6.5 گھنٹے کے اندر کتاب مکمل کی، 1.5 گھنٹے کے اندر اس کی پروف ریڈنگ کی، اس کو دہرایا، اس کو تصحیح دوبارہ دیکھا،
یوں 8 گھنٹے کے اندر ایک بہت بڑی ضخیم کتاب تیار کر دی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے علم غیب پر، آپ کے علوم و معارف پر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی۔ اللہ اکبر! آج بھی یہ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے اور الگ سے بھی یہ اس کی جلد ملتی ہے۔ تو یہ جب لکھی یہ کتاب اکابرین حرمین طیبین نے دیکھی، اور شریف مکہ حج اور عمرے کا منتظم اعلیٰ ان کے سامنے جب یہ کتاب پڑھی گئی تو وہ مجسمہ حیرت بن گیا۔ کہنے لگے جس نے یہ لکھی ہے وہ عربی ہے؟ کہا نہیں، وہ ہندی ہے، ہند سے آیا ہے، زبان بھی اس کی اردو ہے، ہند میں رہنے والا ہے، عربی النسل بھی نہیں ہے، عربی اس کی مادری زبان بھی نہیں ہے، لیکن یہ کتاب اس نے عربی میں لکھی۔ شریف مکہ کی زبان پر جو جملے تھے وہ سیرت نگاروں میں یہ لکھے ہیں، اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے اور بدبخت روکتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس نے کہا تم انکار کر رہے ہو، اللہ اپنے حبیب کو کیا کچھ عطا فرما رہا ہے اور تم روکتے جا رہے ہو۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام ہے۔ کیا بات ہے! تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، علم کے بارے میں جب یہ کتاب اس نے سنی، یہ جملے کہے، تو اس کتاب کی شہرت دیکھتے ہی دیکھتے مکہ المکرمہ میں پھیلی، مدینہ المنورہ میں پھیلی۔ اس کتاب کی نقلیں ہونی شروع ہو گئی۔ فوٹو اسٹیٹ کا دور تو نہیں تھا، یہ پرنٹنگ پریس کا دور تو نہیں تھا کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں کتابیں نکل آتی۔ وہ نقل ہوتی تھی، کتاب سے کتاب نقل ہوتی تھی۔ ایک کتاب سامنے رکھ کر کے دوسری کتاب تیار کی جاتی، دوسری کتاب کو سامنے رکھ کے تیسری کتاب تیار کی جاتی۔ اس طرح اس کی نقلیں بننی شروع ہو گئیں۔ مکہ المکرمہ میں بڑی شہرت ہو گئی۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی پاک کا اکثر حصہ مدینہ المنورہ میں گزارا، پھر وہیں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع کے اندر ہی ان کا مدفن بنا۔ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور میرے شیخ کامل کے یہ پیر ہیں، اور ان کے ذریعے بھی حضور سیدنا امیر اہل سنت کو خلافت ملی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سیدی قطب مدینہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور ان کے خلیفہ ہمارے امیر اہل سنت، ان سے فیض یافتہ ہیں۔ تو یہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب مدینہ کہا جاتا ہے، یہ وہ کتاب لے کر کے علماء حرمین طیبین کی تصدیقات کروانے کے لیے جناب والا گئے، اور پھر بارگاہ رضا میں آ کر کے کہا، ہندوستان میں کہا، میں جس عالم کے پاس بھی گیا اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، احمد رضا نے 8 گھنٹے کی محنت میں اتنی ضخیم کتاب لکھی اور اتنی پرمغز کتاب لکھی، ہمیں تو یقین نہیں آتا۔ تو سیدی بتائیے کہ یہ کتاب لکھنے کا مدعا کیا ہے اور کس طرح اللہ کی مدد اور اس کے رسول کریم کی نظر عنایت ہوئی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے کتاب لکھنے کا یہ ارادہ کر لیا، تو کتاب لکھنے کے ارادے کرنے کے بعد میں نے زمزم شریف سے وضو کیا، پھر زمزم شریف سے وضو کرنے کے بعد میں حصول برکت کے لیے اس کو پی بھی گیا، پھر حجر اسود کا بوسہ دیا، پھر کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہو گیا، پھر وہیں رہا، رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار غوث اعظم سے مدد طلب کی، پھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے نگاہ اٹھائی۔ اگلا جملہ میں جو پڑھ رہا ہوں بڑا کمال کا جملہ پڑھ رہا ہوں اور انتہا کمال کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں دھیمے لہجے میں یہ جملہ پڑھوں اور میرے امام کی روح راضی ہو جائے، آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر نکلے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں کیا دیکھتا ہوں، نگاہ اٹھائی تو بیت اللہ کے دروازے میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ سبحان اللہ! سر کی آنکھوں سے دیکھا، وہ جلوہ فرما ہے۔ فرمانے لگے دائیں جانب مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی ہیں،
بائیں جانب حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دونوں حاضر ہیں، اور وہ جو کچھ ارشاد فرما رہے تھے، احمد رضا یہ بھی لکھ دو، احمد رضا یہ بھی لکھ دو، احمد رضا یہ بھی لکھ دو، وہ لکھواتے جا رہے تھے، میں لکھتا جا رہا تھا، ہوئے 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 ہوئے، وہ لکھواتے جا رہے تھے، میں لکھتا جا رہا تھا۔ تو گویا یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، مولا کائنات کی توجہ اور سرکار بغداد حضور پر نور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازشات تھی۔ تو میں یہ لکھتا گیا، گویا حضور بتاتے گئے اور آپ لکھتے گئے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ کتاب یہ تیار ہو گئی، سبحان اللہ الکریم۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کتابیں، جن کی تعداد آج تک بھی علماء سے آپ نے سنی ہے، 1000 سے زائد کتابیں ہیں۔ خالی فتاوی رضویہ شریف کو دیکھ لیا جائے تو اس دور میں رضا فاؤنڈیشن والوں نے جو چھاپا، اللہ اکبر، اس کی 33 جلدیں ہیں، اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں، 33 جلدوں پر مشتمل یہ فتاوی رضویہ ہے۔ اس کے اندر مختلف آپ کی کتابیں بھی ہیں، اس کے الگ سے بھی ہیں۔ اب کنز الایمان شریف کو ہی دیکھ لیں آپ، ایمان کا خزانہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں یہ ترجمہ کیا جب ترجمہ کرنے والوں نے ٹھوکریں کھائیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مانا کرنے والے اہل سنت سے ہٹ کر لوگوں نے کہا وہ مکر کرتے تھے، اللہ بھی مکر کرتا تھا، اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھوکریں کھانے والوں، مکر کرنا مکار کا کام ہوتا ہے، اللہ نہیں مکر کرتا۔ وہ لوگ مکر کر رہے تھے، اللہ ان کی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمے میں بھی کمال کر دیا، وَوَجَدَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بعض نے یہ ترجمہ کر دیا کہ پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی۔ اگر امت کا نبی بھٹک جائے گا تو رہنمائی کون کرے گا؟ جو راہبر ہی بھول جائے، راہبری کرنے والا ہی بھول جائے تو پھر وہ جناب والا رہبری کون کرے گا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا معنی کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اپنی محبت میں حضور آپ کو اللہ فرماتا اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دی، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، حبیب تو ہماری طرف خود رفتہ تھا، ہم نے اپنی طرف آپ کو راہ دی ہے۔ تو یہ عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ترجمہ کنز الایمان شریف، یہ بھی بہت بڑی وقت کی ضرورت ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ میں بات کر رہا تھا کہ آپ عظیم رہنما ہیں، آپ سے سوال ایک ہوا اور کمال کا سوال ہوا، کہا گیا بتائیے جناب والا کہ وضو اور غسل میں پانی کی کتنی مقدار معین ہے؟ آپ نے جواب میں ایک پوری کتاب لکھ دی، لکھا بارک النور فی مقادیر الطہور نامی رسالہ لکھنے بیٹھے تو فرمانے لگے میں نے خطبہ نہیں لکھا کہ یہ 1-2 ورقے میں مکمل ہو جائے گا، اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے مجھے کتابوں میں مختصر سا ملا، مختصر سا، میں نے کہا کہ میں لکھوں گا تو چلو 2-3 صفحات ہو جائیں گے، میں نے لکھنا شروع کیا اس کے بارے میں تو 300 صفحات کا ضخیم رسالہ تیار ہو گیا، سبحان اللہ۔ صرف سوال اتنا آدھی لائن کا ہے اور لیکن لکھنے پہ آئے تو قلم سے علمی جواہر پارے آپ نے بکھیر دیے۔ بالآخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا سے جانے لگے ہیں تو وہ وقت بھی آ گیا کہ جب آخری لمحات آپ کے آئے ہیں، آخری لمحات میں آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے آخری نماز بھی نہیں چھوڑی۔ بالآخر آپ کی زندگی کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ 25 صفر المظفر ہے، 1340 ہجری ہے، 1921 عیسوی ہے، 28 اکتوبر ہے، جمعہ کا دن ہے۔ ادھر مؤذن نے مسجد سے کہا حی علی الصلاۃ، ادھر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ چل رہی ہے 1448 ہجری، 1340 ہجری میں آپ کا انتقال پرملال ہوتا ہے۔ 60 سال وہ لگائیے، 48 سال یہ لگائیے، 108 سال ہو گئے آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے۔
تو آپ کے علمی کارنامے اور آپ ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے آج بھی پوری دنیا میں آپ کی تعلیمات جو حقیقت میں قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، امام احمد رضا کی اپنی تعلیمات نہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر آپ نے دلائل دیے، تو آپ کی شخصیت پر ہماری دعوت اسلامی نے کچھ کام کیا ہے۔ اس کام میں فیضان امام اہل سنت کے نام سے یہ عظیم کتاب لکھی ہے، بڑی دلچسپ ہے، بڑی معلوماتی ہے۔ اب یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت کی شخصیت کیا ہے۔ یہ المدینۃ العلمیہ والوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ، حاضرین بھی نیت فرمائیں اور ناظرین بھی، اور یہ جو کلپ سنیں وہ بھی اس کا مطالعہ کرے۔ بڑی کمال کی کتاب ہے، ایک امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سے حاصل کیا گیا مواد ہے، وہ ہے یقین کامل کی برکتیں۔ یہ امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، ان مدنی مذاکروں کا فیضان جاری ہوا ہے۔ یہ جو میں نے 2 حدیث کی دعاؤں کے واقعات بتائے، وہ اس میں بھی آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ یقین کامل کی برکتیں کہ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے ارشادات پر یقین کتنا ہونا چاہیے، یہ کمال کا یہ بھی ایک رسالہ ہے۔ ایک رسالہ ہے آپ کا، امیر اہل سنت نے سب سے پہلے جب قلم اٹھایا تو سب سے پہلا رسالہ آپ نے لکھا تذکرہ امام احمد رضا۔ یہ کمال کا رسالہ ہے آپ کی سیرت پر، آپ کی حیات مبارکہ پر۔ ایک آپ نے رسالہ لکھا ہے بریلی سے مدینہ، یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپے ہیں۔ ایک مکتبۃ المدینہ کی بڑی دلچسپ کتاب ہے آپ کے بارے میں، سیرت امام احمد رضا۔ یہ بہت لاجواب کتاب ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے مکتبۃ المدینہ نے یہ شائع کی ہے، اور بڑی کمال کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، سیرت امام احمد رضا بہت کمال کی کتاب ہے۔ اور ابھی کیونکہ آج 23 سفر المظفر ہے اور ان قریب شروع ہو جائے گا ربیع الاول، تو ربیع الاول کے بارے میں امیر اہل سنت کا کتابچہ صبح جشن صبح بہارا، صبح بہارا کے نام سے یہ رسالہ ہے۔ ربیع الاول میں کیا کیا کرنا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، پرچم لگانے چاہیے، گلیاں سجانی چاہیے، بازار سجانے چاہیے، محلے سجانے چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ جہاں حقوق العباد کی خلاف ورزیاں نہ ہو اور حقوق العباد کی حق تلفیاں نہ ہو، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن ولادت منانے کا بہترین طریقہ قبلہ امیر اہل سنت نے بیان کیا ہے۔ اس کو بھی آپ لیں گے۔ عرشوں کا مالک میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئندہ جمعہ ہم ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔